مرزا جہلمی کی اکیڈمی کے باہر سے ایک نوجوان کو، ایک لڑکے کو پکڑا گیا اس الزام میں کہ اس نے مرزا جہلمی کے خلاف قتل کا منصوبہ بنایا تھا، اور پھر اس لڑکے کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا تقریباً 12 گھنٹے کے بعد۔ 12 گھنٹے اپنی حراست میں رکھا اور 12 گھنٹے اپنی کسٹڈی میں رکھنے کے بعد اس کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا، اور اپنی کسٹڈی میں، اپنی حراست میں رکھ کے اس سے کچھ ویڈیو بیانات بھی مرزا جہلمی کے لوگوں نے لیے، اور اس لڑکے پر FIR کروا دی گئی، اور FIR میں 4 علماء کے 4 مفتیوں کے نام بھی ذکر کیے گئے، اور ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ 4 مفتی وہ ہیں جنہوں نے اس لڑکے مدثر اشرف کو اکسایا اور ابارا ہے، اور کہا ہے کہ تم جاؤ اور جا کے مرزا جہلمی کو قتل کر کے آؤ، تمہیں جنت ملے گی، اور ساتھ یہ بھی کہ یہ مفتی اس لڑکے کو پیسے دیتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ FIR ہوئی، اور FIR میں ان مفتیوں کے علماء کے نام بھی ہے، جس میں میرا نام بھی آیا۔ اس سلسلہ میں ہم نے بحمد تعالی قانونی چارہ جوئی کرتے ہوئے لیگلی طریقہ استعمال کیا۔ سب سے پہلے میں نے اپنی پری اریسٹ بیل کروائی تاکہ ہم انکوائری اور تفتیش کو جوائن کر سکیں۔ اپنی پری اریسٹ بیل کروانے کے بعد میں نے تفتیش کو جوائن کیا، اور خود باقاعدہ ہم جا کے تفتیشی افسران کے سامنے پیش ہوئے اور کہا کہ ہماری آپ کھلے دل سے تسلی کر کے تفتیش کریں، اور ہماری کسی طریقے سے اس لڑکے ملزم مدثر اشرف کے ساتھ کوئی رابطہ، کوئی تعلق، کوئی واسطہ آپ دیکھیں کوئی ثابت ہوتا یا نہیں ہوتا۔ تو اس سلسلہ میں اعلیٰ افسران پولیس کے جو ہیں انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی، اور ان اعلیٰ افسران کی کمیٹی کی موجودگی میں ہمیں بھی بلایا گیا۔ تقریباً 3-4 ہماری جو نا وہ وہاں سیٹنگیں ہوئی ہیں، نشستیں ہوئی ہیں، اور مرزا جہلمی کا جو مدعی ہے ندیم ریاض، اس کو بھی بلایا گیا، اس کے ساتھی بھی ہم بھی بیٹھے، اور تفتیشی افسران کی موجودگی میں انہوں نے مکمل تفتیش کی۔ ہمارے موبائل فون اور ہمارا واٹس ایپ کال وغیرہ ساری CDR نکال کے انہوں نے مکمل اپنی تسلی کی، اور مرزا جہلمی کے مدعی سے انہوں نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی ایویڈنس ہے ان مفتیوں کے، ان علماء کے خلاف، کوئی پروف، کوئی ثبوت ایسا جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ملزم مدثر اشرف کے ساتھ ان مفتیان کرام جو ہیں ان کا کوئی آپس میں کوئی ربط، کوئی تعلق، کوئی واسطہ، کوئی کسی قسم کا ثبوت، پروف۔ مرزا جہلمی کے مدعی نے اعلیٰ افسران کی موجودگی میں اس بات کا اقرار کیا کہ میرے پاس کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے، اور ہمارے پاس صرف اتنا جو نا ثبوت ہے کہ وہ ملزم مدثر اشرف جو ہے اس نے بیان دیا ہے، اور وہ ملزم مدثر اشرف کا بیان انہوں نے 12 گھنٹے اپنے پاس رکھ کے اس کے منہ میں لقمہ ڈال کے اس کے منہ سے لقمہ نکلوایا ہے، جبکہ CDR انہوں نے چیک کی، باقاعدہ ہمارے فون کالز اور باقاعدہ واٹس ایپ سارا کچھ تفتیشی افسران نے چیک کیا ہے۔ ملزم مدثر اشرف کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا کوئی ریلیشن، کوئی تعلق، کوئی واسطہ، کوئی اس کے ساتھ میل ملاقات، کوئی ٹیلی فونک رابطہ، کوئی واٹس ایپ کے تھرو رابطہ، کوئی کسی قسم کا کوئی جان پہچان ثابت ہی نہیں ہو سکی۔ اب الزام ان کی طرف سے تھا اور متضاد دعوے کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ تم مرزا کو قتل کر کے آؤ تمہیں جنت ملے گی، اور دوسرا اس کے متضاد ایک دعویٰ یہ کیا گیا کہ یہ اس کو پیسے دیتے ہیں، جبکہ یہ بالکل ساری چیزیں حقیقت کے برعکس تھیں۔ ہم نے بحمد تعالی قانونی طریقے سے اس سب سے پہلے جنگ کو لڑا، اور اللہ کے فضل و کرم سے پولیس کی طرف سے بندہ نچیز مفتی راشد محمود رضوی کو کلین چٹ دی گئی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنا بیان جج کے سامنے پیش کر دیا ہے اور ریکارڈ پیش کیا ہے کہ ان کا ملزم مدثر اشرف کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ اور کوئی رابطہ ثابت نہیں ہے، اور ان کے خلاف کوئی پروف اور کوئی ایویڈنس مرزا کا مدعی پیش نہیں کر سکا۔ یہاں تک تو تھی یہ ایک قانونی اور لیگلی حوالے سے مختصر رپورٹ ان احباب کے لیے جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے بھی جو مرزا جہلمی کے چاہنے والے ہیں اور بلا وجہ مرزا جہلمی کے اس پروپیگنڈے کی بنیاد کے اوپر بدگمانی اور گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، کیونکہ مرزا جہلمی نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے کہ ان علماء سے اپنے جو فالورز ہیں اور دیگر لوگ ان کو متنفر کیا جائے، نیوٹرل لوگوں کو بدظن کیا جائے، اور علماء کی نفرت ان کے دلوں میں ڈالی جائے کہ دیکھیں یہ اوچے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں میرے خلاف، میرے علمی دلائل کا جواب نہیں دے سکتے پوری، اور اپنی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے مرزا نے یہ پراپیگنڈا کیا، اور اللہ رب العزت نے یہ پراپیگنڈا مرزا کا بالکل ناکام اور فیل کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو نا وہ عزت سے سرخرو کی ہے اس اعتبار سے کہ ہمارا اس ملزم کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ، کوئی مرزا کے مدعی کی طرف سے ہمارے خلاف کوئی ایویڈنس جو ہے وہ پیش نہیں ہو سکا۔ اچھا، اس کے بعد جو رہ گئی بات سید مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب کی،
तो चूंकि उन्होंने भी प्री अरेस्ट बेल करवाई थी, उनकी बेल कन्फर्म हो गई और उनके खिलाफ भी मिर्जा का मुद्दई किसी किस्म का कोई एविडेंस और कोई सबूत पेश नहीं कर सका जिससे उनका कोई जुर्म साबित होता हो। हाँ, अलबत्ता यह है कि मिर्जा के मुद्दई की तरफ से यह दावा जरूर किया गया है और इस पर फिर आगे बात इंशाल्लाह चलेगी, और वो ये है कि मिर्जा के खिलाफ सैयद मुफ्ती मुशाहिद हुसैन शाह साहब ने एक फतवा लिखा है, और वो फतवा जो है वो क्या है, वो फतवा इस बात पे लिखा है कि मिर्जा जेलमी ने एक अरसा कबल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी कदर के लिए लफ्ज छोकरा इस्तेमाल किया, नाऊज बिल्लाह ताला। फिर इसको कभी डिफेंड करता है, कभी इसके खिलाफ, कभी मुख्तलिफ मुतजाद किस्म के बयानात इसने दिए। मुफ्ती साहब ने मुकम्मल सारी डिटेल इसकी वीडियोस के क्लिप्स हवाला जात सारे नोट करके उसके ऊपर एक मुकम्मल फतवा तहरीर किया और तरतीब दिया, और उसमें भी सैयद मुफ्ती मुशाहिद हुसैन शाह साहब ने हरगिज ऐसी कोई बात नहीं की जिसमें ये कोई साबित होता हो कि उन्होंने किसी को वर्गलाया हो या उकसाया हो कि भाई आओ और इस मिर्जे को कानून हाथ में लेके कत्ल कर दो, ऐसी कोई बात नहीं की। बल्कि उन्होंने अपने फतवे के आखिर में ये बात की है कि मेरा मुतालबा है और मेरी अपील है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इंतजामिया है, FIA है, उनसे अपील है कि वो इस पर कानूनी इसका नोटिस लें। उन्होंने कानून के हवाले किया सारा फतवा लिखने के बाद। ये सारी मुख्तसर इसकी जो मुख्तसर इसकी जो रूदात मैंने आपके सामने पेश कर दी।